السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے فارمز آف اسسمنٹ، جانچ پڑتال کی صورتیں، یعنی اس کی کون کون سی صورتیں ہیں۔ تو اس میں ایک ہے تحریری جو صورت ہے، روایتی طور پر جو تحریر رائٹنگ کا ہے۔ اس طرح اس کا ایک طریقہ ہے ایک کلی کتاب کا ٹیسٹ، یعنی آپ کو سوالات دیے جاتے ہیں اور پھر آپ کے حوالے ایک کتاب کیا جاتا ہے، تو اس کتاب میں سے آپ نے جوابات ڈھونڈنے ہوتے ہیں، جس کو ہم اوپن بک اسسمنٹ کہتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی ٹیسٹ بتایا ہو تو وہ لیا جاتا ہے، تو یہ ایک صورت ہے جو جانچ پڑتال یا اسسمنٹ کی ہے کہ اس میں روایتی طور پر یا اوپن بک کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، یا پہلے سے آپ کو ایک ٹیسٹ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ یاد کرنے ہیں، فلاں فلاں کنٹینٹ یہ آپ کے ٹیسٹ کا حصہ ہوں گے، تو آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے اس ٹیسٹ کا، تو اس کے بنیاد پر آپ تیاری کرتے ہو۔ اس طرح اس کی جو دوسری صورت ہے وہ زبانی، جس کو ہم اورل کہتے ہیں، یعنی زبانی طور پر کوئی کنٹینٹ آپ سے پوچھ لیا ہوتا ہے، آپ سے کوئی ڈکٹیشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یا کوئی ریڈنگ آپ سے کروا لی گئی ہو، یہ بھی اس کی ایک صورت ہے۔ تیسری اس کی جو ہے عملی صورت ہے، پریکٹیکل، کوئی عملی کام آپ کو دیا جاتا ہے، یعنی پہلے آپ کو تھیوری دی جاتی ہے، اس کو سمجھا کے پھر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 4 پہ جو ہے وہ ہے پروجیکٹ، یعنی کوئی پروجیکٹ، کوئی کام آپ کے حوالے کیا جاتا ہے، اس کو آپ نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر مکمل کرنا ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک صورت ہے۔ عام طور پر یونیورسٹی اور کالجز میں اس قسم کی جو ہے وہ پروجیکٹس دیے جاتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ میں استعداد پیدا ہو، اور ان کو ایک چیلنج دیا جاتا ہے، تو وہ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے اپنا دماغ لڑاتا ہے اور اپنے صلاحیتوں اور استعداد کو بروئے کار لاتا ہے، اور اس کی پروجیکٹ کی تکمیل پہ ہی اس کو کوئی ڈگری جاری کی جاتی ہے۔ تو یہ زبانی اور عملی اور اس طرح پروجیکٹ جو ہے یہ بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کی پانچویں جو صورت ہے وہ اسائنمنٹ ہوتی ہے، یعنی کوئی ٹاسک آپ کو دیا جاتا ہے، آپ کو اسائن کیا جاتا ہے، آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، اور اس ٹاپک کی کوئی ڈسکرپشن آپ کو دی جاتی ہے کہ ہمیں یہ کنٹینٹ چاہیے یا اس طرح کوئی کام چاہیے۔ بالفرض آپ کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے ایجوکیشن کے بارے میں کہ آپ نے کوالٹیٹیو جو پروسیجر ہے اس کی آپ نے ایک سٹیپس لکھنے ہیں کہ کون کون سے سٹیپس ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ پھر جا کے اس کے مطابق ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے اور پھر اس کو آرگنائز کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ جو ہے اسائنمنٹ کو پورا کرتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے جو ہے مشاہدہ، یہ بھی اس کی ایک صورت ہے کہ آپ آبزرویشن کرتے ہو، آپ کو کوئی سچویشن دی جاتی ہے یا کسی پاپولیشن کے متعلق آپ کو مشاہدہ کرنے کا کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو آبزرو کر لے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے اور پھر اس کو ڈسکرائب کر لے، تو یہ بھی ایک قسم ہے، ایک صورت ہے مشاہدہ، آبزرویشن، جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی بیہیویئر کے بارے میں، اس کے کریکٹر، اس کی فیلنگ، اس طرح کی جذبات کو جانچنے کے لیے مشاہدہ بھی اہم قسم ہے۔ اور اسی طرح نمبر 7 پہ جو ہے وہ ہے تفویض کار، یعنی جس کو ہم عام الفاظ میں ہوم ورک کہتے ہیں، یعنی ٹیچر جو ہے وہ طلباء کو گھر کے لیے کام دیتا ہے، یعنی اسکول کے کام کے علاوہ گھر کے لیے بھی وہ اسٹوڈنٹس گائے بگائے اسٹوڈنٹس کو کام دیتا رہتا ہے تاکہ وہ گھر میں اس کو کرے۔
تو یہ ہوم ورک جو ہے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس پہ، تو یہ بھی انتہائی اہم قسم ہے، آج کل اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ 7 قسمیں تھی جو صورتیں تھی ہم نے آج پڑھی ہے 1 بائی 1۔ تو یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کے دیگر فیچرز کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔